اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سلسلہ دروس سیرت میں 7ویں کلاس کا 5واں موضوع ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان دعوت کا آغاز کیا تو مسلمانوں کے اوپر بڑے ظلم ڈھائے گئے اور اس کا رد عمل بھی بہت زور کا ہوا۔ اس اثناء میں یہ بات ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار مکہ کے خلاف ہوئے، قریش مکہ کے خلاف ہوئے، تو اب اس دعوت نے رکنا نہ تھی نا، بلکہ اس دعوت نے پھیلنا نہ آگے، تو قریش مکہ کی طرف سے پھر مختلف قسم کی فرمائشیں آنا شروع ہو گئیں۔ پروپگنڈا کرنا، پہلے تو پروپگنڈا کیا گیا، پھر فرمائشیں آنا شروع ہو گئیں۔ جو پروپگنڈا کیا گیا، اس پروپگنڈے میں جو سب سے پہلا نقطہ شامل کیا گیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعوذ باللہ کاہن کا لفظ استعمال کیا کہ ہم مشہور کر دیتے ہیں کاہن۔ تو ایک بڑا اونچا سردار تھا، ایک ولید بن مغیرہ، جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے والد تھے، جس وقت ان کی عمر 80 سال تھی، اس وقت ان کا آپس میں یہ معاملات طے پائے۔ تو یہ قریش مکہ کا وفد گیا ولید بن مغیرہ کے پاس اور انہوں نے کہا کہ محمد کی لائی ہوئی دعوت جو پھیلتی جا رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑے گا۔ تو یہ بیٹھ کے آپس میں مشورہ کرتے رہے کہ محمد کو کاہن مشہور کر دیتے ہیں۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ سچی بات یہ ہے کہ محمد کاہن نہیں ہے، بلکہ کوئی اور بات کرو۔ تو ایک دوسرے بندے نے رائے دی کہ ہم محمد کو مجنو مشہور کر دیتے ہیں، لوگوں کو کہیں گے یہ مجنو ہے، یہ پاگل ہے۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ محمد جو ہے وہ سلجھی ہوئی گفتگو کرتا ہے، صبر کے ساتھ گفتگو کرتا ہے اور نپی تلی گفتگو کرتا ہے، یہ پاگلوں والی گفتگو، مجنو والی گفتگو نہیں ہے۔ اس طرح یہ بات بھی رد کر دی گئی۔ پھر ایک نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ محمد شاعر ہے، اس کے پاس کوئی شاعرانہ کلام ہے اور یہ جو ہے نا شاعری کے ذریعے یہ سارے کام کر رہا ہے۔ تو ولید بن مغیرہ نے ان سے کہا کہ دیکھو، میں بھی شعر کی تمام اصناف کو جانتا ہوں اور تم بھی شعر کی تمام اصناف کو جانتے ہو۔ یہ محمد کا لایا ہوا کلام اور کہا ہوا کلام شعر نہیں ہے، بلکہ یہ شعر کی کسی بھی صنف پر پورا اترتا ہی نہیں ہے، یہ تو اس سے الگ کوئی ماوراء کلام ہے۔ پھر آخر میں اس بات کے اوپر فیصلہ کیا گیا کہ ہم محمد کو جادوگر مشہور کر دیتے ہیں۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، یہ پورے عرب کی ایک متفقہ آواز ہونی چاہیے، پورے مکہ کی ایک متفقہ آواز ہونی چاہیے کہ محمد کے پاس جادو ہے، ایسا جادو کہ جب وہ کلام پڑھتا ہے تو باپ اور بیٹے کے درمیان تفریق ہو جاتی ہے، ماں اور بیٹے کے درمیان تفریق ہو جاتی ہے، بھائی بھائی کے درمیان تفریق ہو جاتی ہے۔ جب یہ لوگ آپس میں اس بات کے اوپر متفق ہو گئے کہ محمد کے بارے میں ہم نے جادوگر مشہور کر دینا ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے، پیچھے قریشیوں کا کوئی نوجوان کھڑا ہوتا، آپ کسی کے ساتھ گفتگو کرتے، پیچھے سے وہ بولتا کہ محمد جادوگر ہے، اس کی بات نہ سنو، محمد جادوگر ہے، اس کی بات نہ سنو۔ ایک عجیب سی فضا ان لوگوں نے مکہ کے اندر بنانے کی کوشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کی کوشش کی، دعوت کے اندر ایک نیا نقطہ جو ہے نا انہوں نے پروپگنڈے کے طور پہ شامل کرنا چاہا کہ ہم محمد کو جادوگر کہہ کے اس کی دعوت کو روک سکتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی کہ پھیلتی چلی جا رہی تھی اور قریش مکہ کا کوئی بھی پروپگنڈا یہ کارگر نہ ہوا۔ جو بھی انہوں نے پروپگنڈا کیا، اس پروپگنڈا کا توڑ جو ہے وہ سامنے لایا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر گندگی پھینکنا شروع کر دی، اوجڑیاں اٹھا اٹھا کے انہوں نے گھروں کے اندر پھینکنی شروع کر دی۔ اس کے رد عمل کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کا اظہار فرمایا، صرف اتنا ہی کہا کہ اے لوگو، اے بنو عبد الدار، اے بنو عبد شمس، یہ کیسا پڑوس ہے، یہ کیسی ہمسائیگی ہے کہ تم میرے گھر کے اندر گندگی پھینک دیتے ہو۔ بس اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی الفاظ استعمال نہیں کیے۔ تو قریش مکہ نے جتنے بھی پروپگنڈے کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ہر پروپگنڈے کا ایک توڑ پیش کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان پروپگنڈوں کے بدلے کے اندر رکی نہیں، بلکہ روز بروز یہ دعوت جو ہے وہ پھیلتی چلی گئی۔